السلام علیکم دوستو، نصرت حسین ایک اور پوڈ کاسٹ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ آج وہ جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کچھ شروع سے شروع کرتے ہیں، دو میرے جو دوست ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا، آئی تھنک اٹ واز اے گڈ آئیڈیا۔ تو آپ کو لے چلتے ہیں راول پنڈی، دیٹس ویئر آئی واز بورن۔ میں بالکل ریگولر پنڈی آئٹ ہوں اور سی ایم ایچ میں پیدا ہوا تھا۔ ڈیڈ میرے اس وقت فلائنگ آفیسر تھے غالباً، اینڈ وہ رہتے تھے چکلالہ میں، جو اسکیم نمبر 3 پہ جو رائٹ کو رکھیں تو سامنے جو گیٹ آتا ہے وہاں پر وہ اس زمانے میں کلونیل سٹائل بہت بڑے بڑے گھر تھے، وہی میری میموری ہے، بہت ویک سی ہے، بٹ آئی ڈو ریمبر کہ ہمارے پاس ایک آل سیشن ڈاگ تھا، آئی تھنک شی واز اے شی، روبی اس کا نام تھا، اور آئی تھنک شی گاٹ بٹن بائی اے اسنیک لیٹر آن، جو میرے بھائیوں نے مجھے بتایا تھا۔ اور اس کے بعد جو آپ کو لے چلتے ہیں مائی فرسٹ اسکولنگ، وہ کہاں ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو پنڈی والے ہوں گے ان کو ضرور پتہ ہوگا، سید پور روڈ کے قریب میں ہے، ایز یو گو ٹو ای بلاک وہاں پر ہے سینٹ پالز، تو وہاں پر وہ اسکول تھا۔ اور سمہاؤ کچھ زیادہ ظاہر ہے 61 ایئرس پہلے کی یہ کہانی ہے، تو ذرا مشکل ہوتا ہے سب کچھ ریکال کرنا، مائنڈ ظاہر ہے سب کچھ تو یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن کچھ امپورٹنٹ جو اس میں واقعات جو ہوئے اس میں سے ایک میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ یہ کہہ لیں کہ آئی گاٹ کڈنیپڈ اسکول کے اندر ہی، اور وہ بڑے مزے کی داستان ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے ویسے تو وہ، کیونکہ ایک امپیکٹ تھا میری۔ اچھا، ایک لائٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی خدا حافظ، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ ایک بریک لیتا ہوں، اور جی خواتین حضرات، تو وی آر بیک۔ وہ میں نے ایکچولی ڈبل چیک نہیں کیا تھا، آئی تھاٹ کہ وہ بیٹری سروائیو کر جائے گی، لیکن ایکسٹینشن لگا لی ہے میں نے۔ تو ویئر ور وی، سو آئی واز شیئرنگ کہ سینٹ پال میں جو واقعہ ہوا، اچھا وہ اسکول آئی تھنک کے جی میں داخل ہوا تھا اس اسکول میں، اور وہاں پر میرے کزن آئی تھنک 1 سال میرے سے سینئر تھے، اور میری ان کی بڑی بہن، وہ بھی میرا خیال ہے 4-5 سال بڑی ہوں گی، وہ بھی وہاں پر پڑھتی تھیں۔ تو آئی تھنک چچی نے بولا کہ یار اس کو بھی وہیں داخل کرا دو۔ مائی مدر واز پہلے سے ہی سینٹ میریز مری روڈ پہ جو ہمارا اسکول ہے وہاں پر وہ انٹرسٹڈ تھیں، لیکن چچی نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہاں پر یہ ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر اس کو ایڈمیشن دلوا دو۔ سمہاؤ اتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ بریک میں آئی تھنک ایک کلاس میں ایک بندے سے میری دوستی ہوئی تھی، تو نہ جانے کیسے آئی تھنک میری کزن جو تھیں انہوں نے کسی سے شیئر کیا کہ یار یہ گانے بھی گاتا ہے۔ اچھا اس وقت میں ظاہر ہے جو بھی آتا تھا گنگناتا تھا، جو بھی میں تھا، لیکن کوشش کرتا تھا گانے کی۔ تو ایک دن کیا ہوا، بریک میں اپنے جو کلاس میٹ اس کے ساتھ میں پھر رہا تھا، اینڈ سڈنلی جو سینئر کلاس پراببلی 9th اور 10th کے وہ لڑکے تھے، کوئی ہوں گے کوئی 7-8 لڑکے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ گے کلاس میں؟ تو میں نے کہا نہیں، تو میں نے ہاتھ جھٹکنا چاہا، اور اس نے کہا نہیں نہیں بس ہم گانا سنیں گے تم سے۔ تو میں پیچھے ہٹا، اور ایک لڑکے نے، اب ظاہر ہے وہ بڑے تھے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اینڈ اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈالا۔ اب میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائٹ، لیکن ظاہر ہے کیا عمر ہوگی، 5.5 سال میکسیمم، 6 آئی تھنک اتنے کے بندہ ہوتا ہے کنڈر گارڈن میں، آئی تھنک 5 something or maybe 4.5 as well sometimes۔ تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مجھے قریب میں ہی اپنی کلاس میں لے گئے، اور وہ سب بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اب ڈیسک پہ مجھے بٹھا دیا کہ گانا سناؤ۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں، پہلے تو میں نے
کوئی اتنا میں گھبرایا نہیں، لیکن جب میں نے نہیں گایا، ظاہر ہے کیونکہ میری حالت پہ خراب ہو ہی رہی تھی اب اندر سے، تو ایک بندے نے نا مجھے زبردستی کہا گاتے کیوں نہیں ہو تم؟ تو میں سہما اور میں نے رونا شروع کر دیا. تو وہاں پر ایک مجھے ابھی تک یاد ہے، بڑا نائس فیئر لکنگ چیپ، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا یار یہ بچہ ڈر گیا ہے، اس کو چھوڑ دو اینڈ لیٹس کال اٹ کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں تھا یہ. تو پھر انہوں نے مجھے ڈیسک کے نیچے اتارا اور ایک بندے نے مجھے ہی واک می آؤٹ آف دا کلاس، اور قریب میں رائٹ ٹرن کر کے آئی تھنک میری کلاس جو تھی وہ قریب میں ہی تھی. تو لیکن وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ اس لڑکے کی جو کائنڈنیس جو مجھے ابھی تک میں بھولا نہیں. دا وے ہی سیڈ کہ نہیں یار ڈر گیا ہے بچہ یار، اب یہ نہیں گا سکتا ویسے بھی نا. تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سم ہاؤ میرا وہاں پر دل پھر نہیں لگا، مے بی بیکاز آف دس سینیریو جو میرے ساتھ ایپیسوڈ ہوا تھا. لیکن تو امی سے میں نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں پڑھنا، اور امی اتنی ہیلپ فل تھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا کوئی نہیں. ان کے بھائی ہمارے ماموں، ان کو انہوں نے کہا کہ یار میرے ساتھ چلیں اور سینٹ میریز ہم چلتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کیسے ایئر فورس کا بھی کچھ کلاؤڈ تھا مے بی شاید، لیکن اور ایڈمیشنس وغیرہ ہو رہے تھے. لیکن میری امی نے شی گاٹ می، آئی تھنک مائی ڈیڈ اس زمانے میں ڈیپوٹیشن پہ تھے ایسٹ پاکستان، ریممبر اس وقت ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا. تو امی گئیں اور مجھے ایڈمیشن مل گیا. اب یہ سینٹ میریز کہاں ہے؟ یہ ہے مری روڈ کے اوپر، جو پہلے ہولی فیملی ہاسپٹل تھا، اور کافی سال گزر چکے تھے، اور پلے کارڈ بھی اس کا ہولی فیملی ہاسپٹل لکھا ہوا کرتا تھا. تو مجھے ابھی تک یاد ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ پکس وغیرہ دکھاؤں اس کی. پہلے ابھی جو گیٹ ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے اکراس، لیکن اس وقت اس زمانے میں وہ گرلس ایسی تھیں جو کہ یو کڈ سی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اینڈ مجھے ابھی تک یاد ہے فرسٹ ڈے میرے ماموں نے سائیکل پہ، کیونکہ چاندنی چوک سے وہ اتنا، اور مائنڈ یو کوئی رش نہیں ہوتا تھا، اتنی گاڑیاں نہیں تھیں کچھ بھی، تو انہوں نے سائیکل پہ مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے اسکول ڈراپ کیا کلاس 1. ناؤ دس از 1965، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو، کیونکہ انسیڈنٹلی میرے جو قریبی سب سے ابھی بھی جو دوست ہیں وہ میرے اسی کلاس اور اسی اسکول کے ہیں. کچھ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ جوائن ان کیا. جو میرے بیسٹ فرینڈ تھے انہوں نے کلاس 5 میں ہمیں جوائن کیا تھا. ہی ہیڈ جسٹ کم فرام UK. تو ان سب دوستوں کی میں آپ کو آپ سے انٹروڈیوس ضرور کراؤں گا، بیکاز بہت مزے کے لوگ ہیں، اور ہر ایک انڈیویجول جو ہے نا اس کی ایک اپنی بھی ایک سٹوری ہے. وہ کچھ کے شاید میں نام نہ لوں بیکاز ظاہر ہے پھر بہت ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ظاہر ہے 10 سال میں نے وہاں گزارے، اور 10 آف دا موسٹ بیوٹیفل ایئرس. اور آپ کو اپنے استادوں کے بارے میں ابھی بھی ان سے میں کانٹیکٹ میں ہوں. کچھ موسٹ آف دیم آر حیات ماشاء اللہ، اینڈ ان کا بھی بتاؤں گا. بہت اچھے، ویری سنسیئر اینڈ ٹرو جینٹل مین اینڈ لیڈیز ان میں سے جو ہیں ابھی تک ماشاء اللہ. تو بات ہوگی. ہوپ آپ کو یہ جو سفر جو شروع کیا ہے یہ پسند آئے گا. اور جیسے دوستوں نے بولا تھا کہ گریجولی پھر آپ ایئر بائی ایئر جو چلیں گے تو پھر راستے میں دل پاکستان بھی آ جائے گا، بینڈ بھی آ جائیں گے، اور سارے، اور پھر چلتا رہے گا. تو ظاہر وہ رپیٹ تو میں نہیں کروں گا، لیکن کوئی چیز ایسی کوئی نئی اگر چیزیں آئیں گی مائنڈ میں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ ہاں، لائک، سبسکرائب، ایڈ، شیئر سب کچھ کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پھر ملیں گے بہت جلدی. خدا حافظ.